افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ بندے اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ایسے کسے کیسے پیدا فرمایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ کی ذات بندوں کو دعوت دیتی ہے، بندو دیکھو یہ اونٹنی صرف دودھ ہی نہیں دیتی، جس میں تمہاری بیماریوں کا علاج ہے، کہا اس اونٹ کو دیکھو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ اونٹ کو دیکھو خدا نے اس اونٹ کو کیسے پیدا فرمایا۔ یہ بات اس دور کے لوگوں کے لیے ہی نہیں تھی، زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس زمانے کے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اونٹ میں کیا خصوصیت ہے، کچھ پتا نہیں تھا۔ اس زمانے میں ہماری سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، یہ آج کے دور کو بالخصوص مخاطب کیے کر کے اللہ فرما رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے یہ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ اس کی تخلیق کو دیکھو، یہ اللہ نے کیسے پیدا فرمایا۔ یہ اونٹ کو کہا جاتا ہے یہ صحرائی سفینہ ہے، صحرا کا جہاز ہے، اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے۔ اس کو خدا نے جیسے پیدا کیا، اس کی ایک میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، مگر موٹی موٹی باتیں میں آپ حضرات کے گوشگزار کروں گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا خصوصیت اللہ نے رکھی ہے۔ اس کے نتنوں میں اللہ نے خصوصیت یہ رکھی ہے کہ یہ صحرا میں، چونکہ یہ صحرائی سفینہ ہے، جتنے بھی جب آندھی چلتی ہے صحرا میں ریت اٹھتی ہے تو اس کے ناک میں اللہ نے ایسا نظام دیا ہے کہ یہ ایک ذرہ بھی نیچے نہیں جانے دیتا۔ معلوم کیا ہوا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے، اس میں ایسی آیات موجود ہیں جو نازل 1400 سال پہلے ہوئی مگر خطاب آج کے دور کے انسانوں کا ہے، اور کچھ ایسی آیات ہیں جن کا مخاطب آج کے بعد کے دور کا انسان ہوگا، ہم سے ہزاروں سال بعد۔ اس انسان کو یہ قرآن جوڑ کر کے پوچھے گا کہ تم یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ نے جو یہاں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے، تو یہ دیکھنے والا اب علم الحیوانات کا ماہر اس کو دیکھتا ہے۔ کہاں سے دیکھتا ہے؟ اس کو نتنوں سے دیکھیں، بظاہر تو نتنے معلوم ہوتے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے گزارش کی تھی کہ اس کے نتنوں میں اللہ نے ایسی اس کی کیفیت، اس کی تخلیق ایسی ہے کہ یہ جتنی بھی ریت چلے صحراؤں میں، یہ چونکہ صحرا کا جانور ہے، اس کو صحرائی جہاز کہتے ہیں۔ یہ پیدا کیوں ہوا کہ انسان کی خدمت کرے، مگر کہاں؟ صحراؤں میں، جہاں پانی بھی کم ہے، جہاں ہر طرف گرد و غبار ہے، جہاں غذا کی قلت ہے، ایسی صورتحال میں یہ انسان کے لیے سواری کا کام بھی دیتا ہے، اور اس کی مادہ انسان کے لیے دودھ بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ صحرائی جانور ہے، صحرا میں انسان کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ اب جب اس کے نتنوں کو آج کا علم الحیوانات کا ماہر اس کے نتنوں کے اندر جھانک کر کے اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ انسان کے نتنوں میں بھی یہ گرد و غبار روکنے کی صلاحیت موجود ہے، مگر انسان کے مقابلے میں اس جانور میں 100 گنا زیادہ اس میں اہلیت موجود ہے۔ ہم تو وضو کر کے ناک صاف کریں گے، یہ کہاں وضو کرے گا؟ اس کا ناک کیسے پاک ہوگا؟ اس کی خاصیت یہ، اس کے ناک میں خدا نے وہ صلاحیت رکھی ہے انسان سے 100 گنا زیادہ۔ یہ ان جراثیم، یہ ان کو جب ہوا چلتی ہے، آندھی چلتی ہے، اول بات یہ ہے کہ اس کی گردن اتنی اوپر ہے، یہ گردن زمین سے تقریباً 9 فٹ اوپر رکھتا ہے۔ جب ہوا چلی اب پتہ چلا اس کی لمبی گردن کیوں ہے۔ ہم نے بادیوں نظر میں دیکھا تو ہمیں تو لمبی گردن نظر آئی، پتہ نہیں چلا کہ یہ لمبی گردن ہے کیوں۔ اس کی لمبی گردن اس لیے تھی کہ جب ہوا چلے، ریت اڑے تو اس کی گردن اتنی اوپر ہو کہ عام طور پہ ریت اتنے اوپر نہ جائے، جو بچ کے جائے بھی تو یہ نتنے بند کر دیتا ہے اور اس کے اندر کچھ چیز داخل ہی نہیں ہونے دیتا۔ اب اس کو کہا جا رہا ہے بایولوجسٹ کو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیا خوبصورت نظام ہم نے بنایا۔ کیا حادثے کی پیداوار ایسے ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ کائنات حادثے کی پیداوار ہے، ان کے عقل پر ماتم کرنے کو جی کرتا ہے۔ کیا یہ اس طرح کی بات یہ حادثے کی پیداوار ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر اس کی آنکھوں کو دیکھو، اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ ہم نے بظاہر دیکھا تو اس کی آنکھیں نظر آئیں، کچھ نہیں پتہ چلا۔ علم الحیاتیات کا ماہر نے جب اس کے پلکوں کو دیکھا، پلکوں کو گنا تو پتہ چلا کہ اس کے پلک دورے ہیں، ہمارے پلک وہ سنگل ہیں، اس کے ڈبل پلک ہیں۔ ڈبل پلک اس لیے کہ جب ریت چلے اور طوفان اٹھے
صحراؤں میں، تو یہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اگر ریت کا ذرہ اوپر والے پلک پہ جائے تو اندر والا پہلے ہی بند ہو جائے۔ بیالوجی سے یہ کہ اس کے اندر انٹرلاک سسٹم ہے، جو ریت اڑتی ہے یہ فوراً اس کی آنکھ فوراً ہی بند ہو جاتی ہے، اگر کچھ تھوڑے بہت ذرات آئیں بھی تو اس کے پلکوں کے اوپر چونکہ دوری طے بچھی ہوئی ہے اس کے اندر جاتے ہی نہیں۔ دوسری اس کی آنکھ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ چیزوں کو دور سے دیکھتا ہے، اس کو چیزیں دور کی چیزیں قریب نظر آتی ہیں اور بڑی نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دور سے ہی صحرا میں اپنی خوراک تلاش کر لیتا ہے، دور سے جھاڑیاں نظر آتی ہیں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے جو لب ہیں یہ عام باقی مخلوق کی طرح سے نہیں ہے، اس کے لب یہ ربڑ کی طرح سے ہیں، یہ جب اپنا چارہ چرتا ہے تو یہ اپنی زبان کو کبھی باہر نہیں نکالتا، یہ زبان جب باہر نکلتی ہے آدمی کے جسم کا پانی خارج ہو جائے، جس کہتے ہیں نا ہوا خارج ہو، یہ منہ سے یہ جو بہاپ ہوتی ہے، کیا یہ ہوا نہیں ہے، یہ پانی خارج ہوتا ہے۔ یہ چونکہ صحرا کا جانور ہے اس کو پانی کی ہے ضرورت، اس لیے اللہ نے اس کا نظام ایسے بنایا یہ کبھی اپنی زبان باہر نہیں نکالتا، ایسا نہ ہو میرے جسم میں پانی کم ہو جائے۔ خدمت کرنی ہے اس نے انسان کی صحرا میں خدمت کرنی ہے، لہذا جب صحرا میں پانی کی قلت ہے تو اس کی تخلیق میں خدا نے اس کی سرشت میں یہ بات رکھی، یہ زبان باہر نہیں نکالتا، اس لیے کہ اگر یہ نکالے گا زبان باہر، پانی باہر نکل جائے گا تو اس کا مالک اس کو پانی کہاں سے پلائے گا؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم اس اونٹ کو دیکھتے نہیں کیسے ہم نے پیدا کیا؟ یہی بات نہیں، پھر اس کا باقی جو نظام ہے، اس کا جو کوہان ہے، باقی کسی جانور کے اوپر یہ کوہان جس کو کب آپ کہتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے۔ اس جانور پر اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے دیکھا تو ہمیں یوں لگا کہ یہ کوئی اضافی سی چیز ہے، لیکن جب علم الحیوانات کے ماہرین نے اس کے کوہان کو جھانک کر کے اندر سے دیکھا، پتہ یہ چلا کہ اس کے جسم کا جو کل وزن ہے اس کا 1/5 حصہ اس کے کوہان کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے صحرائی جانور۔ صحرائی جانور کے لیے اس کا مالک نہ اس کے لیے بہت عرصے کا پانی ساتھ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا چارہ بھی زیادہ ہے، اس کا پانی بھی زیادہ پیتا ہے۔ یہ چارہ کھائے تو یہ تقریباً 30 سے 50 کلو روزانہ اس کی خوراک ہے، پانی پیے تو یہ تقریباً 70-80 لیٹر پانی اس کو روزانہ کا چاہیے ہے۔ یہ صحرائی جانور پیدا کیا انسان کی خدمت کے لیے، تو اب اس کا کوئی نظام ہونا چاہیے کہ اس کا مالک اس کو پانی پلائے یا خود پانی پیے۔ تو پھر اس کا نظام کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے اس کے کوہان کو جو بلند کیا ہے، اس کی تمام اضافی خوراک یہ اپنی خوراک اٹھائے پھرتا ہے، یہ اپنی خوراک اٹھائے پھرتا ہے، اور اس کی خوراک کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر اس کو یہ خوراک اس کو 30 سے 50 کلو روزانہ چاہیے، اگر 2 کلو بھی خوراک ملتی رہے تو یہ اس کو 10 دن تک تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس کا وزن صرف کہتے ہیں 22% کم ہوتا ہے، لیکن یہ اپنا کام جس خدمت پہ خدا نے مامور کیا ہے یہ اپنے مالک کے لیے چلتا بھی ہے، اپنے مالک کو اپنے کندھے پر اٹھاتا بھی ہے، اس کی مادہ اپنے مالک کو دودھ کے صحرا بھی کرتی ہے۔ 10 دنوں تک اگر اس کو کچھ بھی نہ ملے تو پھر بھی یہ زندہ رہتا ہے، بغیر ایک گھاس کا ایک قطرہ بھی لیے بغیر، گھاس کا تنکا بھی لیے بغیر، پانی کا ایک گھونٹ لیے بغیر 10 دن تک یہ اپنے مالک سے مطالبہ ہی نہیں کرتا۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، خدا کے بندوں تم اللہ کی اس مخلوق کو نہیں دیکھتے؟ کس نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے؟ یہ جو 10 دن تک کھائے پیے بغیر چلتا بھی ہے، دودھ بھی دیتا ہے، یہ کس نے صلاحیت رکھی؟ یہ رب نے رکھی، اور کس کے لیے رکھی؟ انسان کے لیے رکھی۔ اس لیے وہ مقامات جس 80 کی دہائی میں جو افریقہ میں جو قید پڑا، اس میں وہ علاقے جہاں اونٹ کا دودھ پیا جاتا تھا، اس میں اکثر لوگ محفوظ رہے، باقی لوگ مر گئے۔ وہ کیوں محفوظ رہے؟ کہ اونٹ نے ایک عرصے تک، اونٹ کی مادہ نے ان کو دودھ پلایا اور اونٹ نے ان کے لیے سفر کا اہتمام کیا، لہذا اس کی یہ کیفیت ہے کہ اگر اس کو 30 دن تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملے تو پھر بھی یہ زندہ رہتا ہے۔
30 دنوں تک پانی کا ایک قطرہ نہ ملنے کے باوجود بھی یہ زندہ رہتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ اس کے اوپر جو کوہان تھا، بنانے والے نے اس کو کس شان سے بنایا، جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اس مقصد کے لیے اس کے اوپر اس کی خوراک اس کی پشت پر خدا نے لاد دی۔ اور یہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جوئیں اس کو خشک سالی کا سامنا کھانے کو نہیں ملا، پینے کو نہیں ملا، اپنے کوہان سے خوراک لیتا ہے، اپنی کوہان سے خوراک لے کر کے 30 دن تک یہ اس طرح سے زندہ رہتا ہے۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر جائے، اس کے جسم اگر 40% بھی اس کا وزن کم ہو جائے تو پھر بھی یہ اپنے مالک کی شکایت نہیں کرتا، مالک کو اپنے پشت پہ اٹھا کے چلتا رہتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم اس اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا ہے؟ اور پھر اس کے جسم کے اوپر جو بال ہیں، ہمیں تو اس کے بال ہی نظر آتے ہیں، مگر یہ بال یہ کام کرتے ہیں، انتہائی سردی میں انتہائی گرمی میں اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ عام جانور جو ہیں درجہ حرارت بڑھ جائے، 50 ڈگری سے اوپر درجہ حرارت چلا جائے تو عام جانور خطرے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ 50 ڈگری کا درجہ حرارت پہ ہو تو اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ عام جانور 41 درجہ اگر درجہ حرارت پہنچ جائے، عام جانور پیاس میں بلکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو پسینہ اس وقت آتا ہے جب درجہ حرارت 41 درجے سے اوپر جاتا ہے، ورنہ یہ پسینہ آتا ہی نہیں، چونکہ اس کو صحرا میں انسان کی خدمت کے لیے معمور کیا گیا ہے، اور صحرا میں انسان کی خدمت یہ جب ہی کر سکتا ہے کہ یہ پانی کا مطالبہ نہ کرے، پانی اس کے جسم میں محفوظ رہے۔ ان ساری بے شمار خصوصیات کے علاوہ صحرا میں پینے کو پانی ملے گا تو میٹھا پانی ہوگا یا کھاری؟ صحرا کا پانی کھاری ہوتا ہے، کھاری پانی انسان نہیں استعمال کر سکتا، یہ کھاری پانی پیتا ہے۔ اس کے جسم پر اس کے گردوں میں خدا نے وہ صلاحیت رکھی، اس کو وہ نمکیات اثر نہیں کرتے، ان نمکیات سے یہ پانی حاصل کر کے یہ ایک نئی زندگی پا لیتا ہے۔ اور پھر جو میں نے اور عرض یہ کی بات یہ عرض کی تھی، اس کے ایک ایک چیز میں خدا نے کمال رکھا ہے۔ یہ جس پاؤں پر چلتا ہے، یہ پاؤں میں خدا نے یہ کیفیت رکھی ہے، یہ ریت کے اوپر اپنی گرفت بھی مضبوط کرتے ہیں۔ اور قرآن حکیم نے فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ لوگوں آنکھیں کھول کر کے دیکھو، یہ جانور بالخصوص یہ اونٹ، یہ تمہاری خوراک، یہ تمہارا سامان وہ اتنے دور دراز تک لے جاتا ہے جو تم بڑی تکلیف سے پہنچاتے، یہ خود تکلیف اٹھاتا ہے مگر تمہاری بار برداری کا کام کرتا ہے۔ آج کی جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اونٹ جو صحرا میں سفر کرتا ہے 50 کلومیٹر سے لے کے 150 کلومیٹر یہ ایک دن کر لیتا ہے۔ کوئی جدید ترین مشینری ایسی نہیں ہے جو صحرا میں اونٹ کا مقابلہ کر سکے۔ تحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس، جو دور دراز تک یہ تمہارے لیے بار برداری کا کام بھی کرتا ہے۔ پھر رب فرماتا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ اس کا سارا نظام، سارا وجود یہ کس کی خدمت کر رہا ہے؟ یہ انسان کی خدمت کرتا ہے، مگر اس کی خدمت میں، اس کو بنانے میں، یہ ہے بڑا دیو ہیکل جانور، یہ اگر انسان پر حملہ آور ہو جائے، یہ باغی ہو جائے تو کئی انسان مل کر بھی اس کے قابو نہیں کر سکتے۔ مگر اس کی آنکھ میں خدا نے جو ایک بات رکھی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، وہ کیا بات تھی؟ اس کو چیزیں بڑی نظر آتی ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ اونٹ کو ہاکال کے لے جانے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے لے جا رہے ہیں، نکیل پکڑی ہوئی ہے، اگر وہ زور سے سانس بھی لے، پھونک بھی مارے تو بچہ اپنی جگہ سے ہل جائے، مگر اس کے پیچھے وہ بڑا فرما بردار ہو کے چلتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن نے کہا وَذَلَّلْنَاهَا لَكُمْ، ہم نے ان کو تمہارا تابع فرمان بنایا۔ اس اونٹ کو چھوٹا بچہ بھی بہت بڑا انسان نظر آتا ہے۔ اس کی آنکھ کا معائنہ کرنے کے بعد آج پتہ چلا وَسْكَلَالِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ، اور ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ دوسرا فرمان ذَلَّلْنَاهَا لَكُمْ، ہم نے اس کو تمہارا تابع فرمان کر دیا۔ تمہارے نوع انسانی کا چھوٹا بچہ بھی اس کو بہت بڑا انسان معلوم ہوتا ہے، یہ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اتنی خصوصیات تو یہ ایک جانور میں ہیں جس کو ایک نظر میں دیکھنے میں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آج کا انسان دیکھ رہا ہے، اس میں بے شمار خصوصیات ہیں، مگر یہ ساری خصوصیات کس کے لیے ہیں؟ یہ کس کی خدمت کر رہا ہے؟ یہ انسان کی خدمت کر رہا ہے۔
مگر اس کے وجود کے اندر ایسی خصوصیات بھی ہیں جس کا آج تک ہمیں نہیں پتہ چلا، آئندہ آنے والے انسانوں کو پتہ چلے گا۔ اس کا ایک اشارہ، ایک جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ملتی ہے۔ اس کو شرح سنہ میں روایت کیا گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کننا نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمررنا ببعیر، کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا، فرجرجرا، تو اونٹ نے کیا کیا، جو ہی اللہ کے رسول کو دیکھا تو فوراً چلایا اور فوراً اپنی گردن وَوَضَعَ جِيرَانَ، اور اس نے اپنی گردن زمین کے اوپر رکھ دی۔ یہ جیران عربی زبان میں اونٹ کی گردن کے سینے سے لے کر کے اس کے سر تک کے ایسے کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم چل رہے تھے، چلتے چلتے اونٹ کے پاس سے گزر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ اونٹ چلایا بھی اور اپنی گردن بھی رسول اللہ کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ تو رسول اللہ فرمایا این صاحب ھذا البعیر، کہا اس اونٹ کا مالک کدھر ہے؟ وہ مالک آیا، آپ نے فرمایا بے نی ہی، یہ اونٹ میرے ہاتھ بھیج دو۔ اس نے کہا بل نہبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے قیمت تو نہیں لی جا سکتی، آپ کو ہم ویسے یہ پیش کر دیں گے، لیکن یہ اونٹ جن مالکوں کا ہے ان کے پاس اس کے علاوہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہی ان کی کل کائنات ہے، ہم ہبہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو تحفہ پیش کر سکتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا ذَكَرْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ شَكَا عَنْ كَثْرَةِ الْعَمَلِ وَقِلَّةِ الْأَلْفِ أَحْسَنُهُ، کہا جب تم اونٹ کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے تو اونٹ مجھ سے شکوہ کر رہا تھا کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھے کھانے کو کم دیتا ہے۔ فَأَحْسِنُوهُ، تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ اس حدیث پر ذرا توجہ فرمائیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اونٹ اللہ کے رسول کو پہچانتا بھی ہے۔ اگر اللہ کے رسول بلاتے تو بات اور تھی، یہ اونٹ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ خدا کے رسول کو پہچانتا ہے، تو اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیخا، ورنہ مالک کے سامنے نہیں چیختا تھا۔ جب تک مالک اس پر لاتا تھا، بھوکا رکھتا تھا، وہ خاموش رہا۔ اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے اس کے صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹا تو وہ جرجرا، تو وہ بہت زور سے چلایا۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اونٹ ہے تو حیوان ہی، اس کی گردن بڑی بلند ہے، لیکن جب اللہ کا رسول سامنے ہو تو وہ گردن کو آپ کے سامنے بچھا دیتا ہے۔ انداز یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اونٹ آ کے راستے میں کھڑا ہو جائے، راستہ نہ چھوڑے، پھر بھی اللہ کے رسول توجہ فرما سکتے تھے، لیکن کیا ہوا، وَوَضَعَ جِيرَانَ، تو اس نے اپنی گردن سرکار کے پاؤں میں رکھ دی۔ یہ اللہ کے رسول کو پہچانتا بھی ہے اور اللہ کے رسول کا ادب بھی کرتا ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جس کا ابھی تک ہماری سائنس کو پتہ نہیں چل سکا، آنے والے زمانوں میں پتہ چلے گا، مگر انسانوں کے لیے یہ سبق ہی ہے کہ انسانوں اگر اونٹ جیسا جانور جس کو تم سمجھتے اس کا کوئی شعور نہیں ہے، خدا کے رسول کو پہچانتا بھی ہے، اللہ کے رسول کا ادب کرتا ہے، تم اشرف المخلوقات ہو کر کے اگر اللہ کے رسول کی بے ادبی گستاخی کرو، تمہارا درجہ تو اونٹ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اس بات کی علامت ہے، یہ ساری انسان کی خدمت کرتی ہیں۔ یہ انسان مخدوم ملائکہ بھی ہے، یہ مسجود ملائکہ بھی ہے، اور یہ مخدوم کائنات بھی ہے، مگر رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، یہ تمہاری اطاعت گزار ہوں، تم میرے اطاعت گزار بن جاؤ۔ تمہارا شکرانہ یہ ہے، یہ تمہاری اطاعت گزار ہیں، تم نے ہمارا اطاعت گزار ہونا ہے۔ انسان کی معراج اسی میں ہے، اگر انسان اس سے ہٹے گا تو وہ خدا کا ناشکرہ قرار پائے گا۔ اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مختلف چیزوں پر آئندہ انشاءاللہ جمعہ میں شہد کی مکھی کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ کتنا اہم جانور ہے اور یہ کتنی خدمت کرتا ہے انسانوں کی، اور اس کے لیے اس کو اللہ نے کیسی صلاحیتیں دی ہیں، ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ ایسی بعض خصوصیات انسانوں میں نہیں ہیں۔ آج کے بکھرے ہوئے معاشرے میں جہاں ہم کسی قیادت کے پیچھے نہیں چل پاتے، ہمارے ہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، ان کے ہاں وہ نظم و ضبط ہے کہ ان کو دیکھ کر کے انسان بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا خدمت سر انجام دے رہی ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی۔
اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ کائنات کی اس سوائے ہستی پر پھیلے ہوئے ایک ایک نشان کو دیکھ کر کے اس کی عظمت کو محسوس کریں اور اس کو دینے والے ذات کے سامنے سجدہ شکر بجا لیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات پہلے صفحے بنا لیں اور اس کے بعد سنت ادا فرما لیں۔